بتائیں گے آپ کو بتائیں. اچھا یہ سننے والی بات ہے, ہوشیار ہو جائیں سارے, اور آپ بھی مطلب سارے جو مرد حضرات ہیں وہ جھگڑے کے نتیجے میں بیوی کو گھر سے نکالنے پر شوہر کو قید بھگتنا پڑے گی. یس, اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. قومی اسمبلی میں اہم بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر لوگ اپنے اپنے انداز میں obviously تبصرے تو کر رہے ہیں. بل پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شرمیلا فاروقی نے پیش کیا ہے اور بل کے مطابق شوہر یا گھر کے کسی فرد کی جانب سے غیر منصفانہ طور پر خاتون کو گھر سے نکالنا جرم سمجھا جائے گا اور اس عمل پر کم از کم 3 سے 6 ماہ قید کا کاٹنا ہوگی. 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. بل کے مطابق خاتون کو گھر سے نکالنے کے مقدمات کی سماعت کا مجاز فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہوگا. وی نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ دس. وی سرٹنلی ڈو. اسی پہ بات کریں گے. ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اب بتائیے گا, آپ کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا ہے, آپ کب سے اس پہ کام کر رہی تھیں, کیا تھاٹ پروسیس تھا, آپ تک کیا لوگوں کی, عوامی خواتین کی شکایات پہنچتی تھیں, وائی ڈڈ یو کم اپ ود دس؟ جی بہت شکریہ عبداللہ. دیکھیے اس وقت ایز وی اسپیک یہ بل پاس نہیں ہوا ہے, یہ ترمیم ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر. میں نے ایک اور سیکشن انسرٹ کرنے کی ترمیم پیش کی which is 498B. ہمارے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس تو ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک ایک عورت کو اگر اس کا شوہر یا اس کے گھر والے, ساس, سسر, نند, دیور وغیرہ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں, اگر اسے غیر قانونی طور پہ بلا وجہ گھر سے نکال دیتے ہیں راتوں رات, تو یہ اس وقت تک جب تک یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوتی یہ کوئی جرم قرار نہیں دیا جاتا. زیادتی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, لیکن ہمارا قانون اسے ایز اے کرائم تصور نہیں کرتا ہے. اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے ایک عورت کو گھر سے نکالنا جو اس کے شادی کے بعد اس کا اتنا ہی گھر ہے جتنا اس کے شوہر کا گھر ہے, تو یہ کرمنلائز ہو جائے گا اور جو اس کو نکالے گا اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے جب میں یہ میں نے اس شک کو لانے کی کوشش کی, اس سے پہلے ایک طویل عرصہ ہمارے پاس شکایات آتی تھیں کہ راتوں رات میاں نے گھر سے نکال دیا, کوئی بات بری لگ گئی, یا ساس سسر نے نکال دیا, جہیز کا کوئی مسئلہ پڑا ہوا تھا, any reason whatsoever. دیکھیے this is about providing security and respect to the women in our country. بات یہ ہے کہ جب ایک عورت شادی کر کے آتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا غیر محفوظ سمجھتی ہے, کیونکہ اگر وہ اس نے اپنے شوہر کی ناراضگی مول لی کسی وجہ سے, ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, روٹی صحیح نہیں پکائی تو اس کے اوپر قتل کر دیتے ہیں, اور یہ بھی ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں انفارچونیٹلی. یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر آرگیومنٹ ہوئی, بحث مباحثہ ہوا, سسر نے گھر سے نکال دیا, تو ایک عورت اپنے آپ کو بہت غیر محسوس سمجھتی ہے. ریزنز تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں شرمیلا. جی بالکل, جو ہم نے ایکچولی دیکھا بھی ہے. کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں, جی کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ تجویز کیا گیا, یہ ترمیم جو آپ کہہ رہی ہیں قومی اسمبلی میں, کیا ریئیکشن تھا؟ از ایوری بڈی آن بورڈ, آن دا سیم پیج, یا پھر کوئی آرگیومنٹس ہوئیں؟ دیکھیے جی, ابھی تو میں نے یہ ایک شک جو ہے یہ امینڈمنٹ میں نے پاکستان پینل کوڈ میں پیش کیا ہے, یہ اب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں جائے گی برائے داخلہ. وہاں پر مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ مرد اس کو ریزسٹ کریں گے, جو کہ میں نے اپنے پچھلے بلوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں سے ریزسٹنس آتی ہے چند ایک چیزوں سے. لیکن دیکھیے دس از اے اسٹرگل. میں اسے ایک اسٹرگل سمجھتی ہوں فار ویمنز رائٹ ان پاکستان, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین, میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں. اگر آپ دارالامان چلے جائیں, مختلف NGOs کے ساتھ میں بیٹھی ہوں, موسٹ آف دی ویمن جن کو کبھی غصے میں شوہر نے آ کے کہا گھر سے نکل جاؤ راتوں رات, سسر نے کہا نکل جاؤ, ساس نے کہا نکل جاؤ, فلاں, وہ کہاں جائیں راتوں رات, یا وہ دارالامان میں چلے جاتی ہیں یا وہ سڑک کے اوپر ہوتی ہیں. Where does a woman go? She is absolutely insecure in her home. اور میں نے یہ کوئی غریب غربا خاندان میں نہیں دیکھا, میں نے بڑے بڑے ایلیٹ خاندانوں میں بھی یہ دیکھا ہے. لیکن ان کے پاس اگر وسائل ہوں, گھر ہوں, ماں باپ ہوں, فلاں, لیکن ایک عورت جس کے بچے بھی ہیں, وہ بچے اٹھا کے کہاں جائے گی, پھر بچے اس سے چھین لیے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ قائمہ کمیٹی کے اندر جائے گی, we will deliberate on it. اس کے اوپر میں وہ تمام ڈیٹا بھی سامنے رکھوں گی جو میرے پاس ہے. اس میں نے دیکھا ہے
کہ میرے اپنے گھر کے اندر میری اپنی جو ملازمہ کے کام کرتی ہے سندھ نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. اچھا بتائیے کہ شمیرہ صاحبہ اگر یہ پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بن جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر سب پہ اس کا اطلاق ہوگا, لیکن ادروائز سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہیں, ہم کیا صوبائی سطح پر شروعات کر سکتے ہیں الگ سطح پہ کہ ہاں صوبے میں یہ قانون لے آئیں الگ سے؟ یس دیکھیے عبداللہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں صرف آئی سی ٹی اسلام آباد کے لیے لیجسلیٹ کر سکتی ہوں ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. صوبے پہ اس کا الحاق نہیں ہوگا اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے, اور میری یہ خواہش ہوگی اگر میں اسے اسلام آباد کی حد تک قانون سازی میں اس کو پاس کروا سکی تو پھر ہم اس صوبوں کے ساتھ لابی کریں گے, خصوص سندھ. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اٹس اے ویری پروگریسو پارٹی. ویمنز رائٹ کے حوالے سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم چائلڈ میرجز بل لے کر آئے 2013 کے اندر اسلام آباد کے اندر, اب 2025 کے اندر میں لے کر آئی ہوں, پاس ہوا. اٹ ٹوک اس 13 ایئرس, اور یہ سہرا پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتا ہے. تو I'm sure کہ ہم پنجاب میں جو آپ شیلٹر ہومز ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں موسٹ آف دی ویمن who are taking shelter in the Punjab shelter homes are evicted from their homes illegally. اور وہ عورتیں کہاں جائیں؟ پتہ ہے آپ کو, اگر آپ ایف آئی آر بھی کٹوانے جاتی ہے نا ایک عورت اس وقت کہ مجھے گھر سے نکال دیا ہے, ایف آئی آر نہیں کرتی بیکاز اٹ از ناٹ اے کرائم. اچھا یہ ضرور بتائیے گا شمیلہ, جرم نہیں تصور ہوتا. ہم جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں یا پھر باقی اور ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ سے بات کرتے ہیں, کچھ بلز, کچھ ترمیم, کچھ بہتری خواتین کی پاکستان میں پاکستانی خواتین کے لیے لائی جا رہی ہیں جن کو سراہنا چاہیے, کمینڈیبل بات ہے. لیکن یہ جو انفارمیشن ہے یہ امپارٹ کرنا, یہ خواتین کو امپاور کرنا کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں اور یہ تم کر سکتی ہو. ابھی کیس ان پوائنٹ اسی کا اگر ہم لے لیں کہ اگر گھر سے نکالا جائے, یو ہیو اے رائٹ, یو کین فائل اے کیس. یہ انفارمیشن نہیں پہنچ رہی بیکاز بہت کم خواتین ہیں جو ایسی چیزوں کے جو پہلے بھی ہو چکے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہما, اور اس میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اس ایشو کے اوپر اپنے شو کیا, مجھے بلایا, کیونکہ دس از دا وے کہ ہم ٹیلی ویژن, نیوز پیپر, ریڈیو کے ذریعے ان خواتین تک پہنچے, ان کو پتا ہو یہ قانون موجود ہے, آپ اس کے تحت تحفظ لے سکتی ہیں. ہم پھر این جی اوز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹ میں کام کرتی ہیں, ان کے تھرو ہم ڈسمینیٹ کرتے ہیں اویئرنیس. اور ایٹ دی گورنمنٹ لیول آلسو آئی فیل کہ ہیومن رائٹس منسٹریز یا ویمن ڈیولپمنٹ منسٹریز جو ہیں ان کو یہ انفارمیشن ڈسمینیٹ کرنی. ہمارے ملک میں تو یہ نہیں پتا ایک عورت کو کہ اس کے نکاح نامے, اس کا نکاح نامہ اس کو کتنی تحفظ دیتا ہے, وہ ساری شکیں کٹ کے آتی ہیں. So that is the basic thing. اگر آپ نکاح نامہ ہی صحیح طریقے سے پر کر لیں ان تمام شکوں کو تو وہی آپ کو اتنا تحفظ دیتا ہے. So that is another thing that I'm working on. Advocacy بہت ضروری ہے, advocacy, because you are very right کہ ہمیں تو بیسک چیزوں کا نہیں پتا, ہم آگے کہاں جائیں گے. اچھا یہ جو ترمیم ہے which is very interesting کہ گھر ایکول ہوتا ہے, میاں بیوی کا نکال دینا بیوی کو, یہ اس پہ کب ہوگی آرگیومنٹ, کب بات ہوگی, because this is something that we would like to follow as well. یہ اب قائمہ کمیٹی کو چلی گئی ہے. اگلی جب قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اگر اس کے ایجنڈے پہ یہ آئے گا تو میں آپ کو ضرور اطلاع دوں گی. اور میں چاہوں گی بیکاز دیکھیں this is about human rights violation, it is about the dignity and security of a woman. ایک عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو وہ جو اس کے شوہر کا گھر ہے وہ اتنا ہی اس کا گھر ہے جتنا اس کے شوہر کا گھر ہے, لیکن ہمارے ملک میں یہ تصور نہیں کیا جاتا. اب جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں. اب کسی بھی وجہ سے مرد غصے میں آ گیا, نکل جاؤ میرے گھر سے, یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ, ایک عورت کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. ایک عورت اپنے ظاہر وہ کہتی ہے کہ پھر میرا گھر کون سا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ساری عمر کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے, ماں باپ ساری عمر کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر جاؤ گی, اور میاں کہتا ہے کہ پھر یہ ہے اس کا گھر نہیں ہے, نکلو یہاں سے. سو بہت شکریہ آپ کا شمیلہ صاحبہ. ڈیفینیٹلی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, اینڈ آئی وڈ لو کہ آپ اس کو فالو کریں اور اس کی آگاہی بھی we would certainly be interested in it. بہت شکریہ آپ کا. taking it forward from here, یہ مطلب ہزاروں ریزنز ہیں ویسے تو, لیکن یہ بھی ون آف دوز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو, آج کی بچی کو اتنا امپاور کرے, اتنا پڑھائیں لکھائیں کہ وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اس طرح کسی کے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو تو وہ اپنی منمانی تھوڑی سی کر بھی لے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, سارے ہی کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو یہ خوف تو نہ ہو کہ کل کو مجھے گھر سے نکالیں گے تو میں کچھ بھی نہیں ہے, سروائیول کیسے ہوگا, سروائیول کس طرح ہوگا. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں, مطلب یہ ہونا تو ضروری ہے. سو
think about اور that ایک one as well. مضبوط اور empowered ماں ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے.